فٹ بال لیاری کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اس علاقے کے ہر بچے بڑے کی تفریح کا سب سے بڑا ذریعہ فٹ بال ہے، جسے کھیل کر وہ ایک عجیب سی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ورلڈ کپ کے آتے ہی لیاری کا روپ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عالمی کپ یہیں ہو رہا ہے۔ لیاری لٹل یا منی برازیل کے نام سے بھی مشہور ہے۔ لیاری کے نوجوان برازیل کے علاوہ کسی دوسری ٹیم کی بات کرنا پسند کرتے ہیں نہ سننا۔ برازیل جیتے گا۔ برازیلین فٹ بال سے اس جذباتی وابستگی کا خاص پس منظر موجود ہے۔ جس طرح کی رنگ اور نسل کے لوگ وہاں پہ یہاں پہ بھی ہیں تو سملیرٹیز بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ فٹ بال کو بہت زیادہ اہمیت وہاں پہ دی جاتی ہے، اور لیاری میں بھی ایسا ہے کہ اس کو زیادہ سمجھا جاتا ہے، فٹ بال کو عزت دی جاتی ہے۔ لیاری پاکستانی فٹ بال میں ریڑھ کی ہڈی رہا ہے۔ اس علاقے کے قدیم فٹ بال کلبوں نے پاکستان کو کئی بہترین کھلاڑی دیے۔ محمد عمر، حسین کلر، موسیٰ غازی، جبار، یوسف سینئر، ابراہیم اور کئی دوسرے کھلاڑیوں کے شاندار کھیل کی گونج ملک سے باہر بھی سنی جاتی تھی، لیکن پھر یہ کھلاڑی ہی نہ رہے تو جیتی ہوئی ٹرافیوں کی چمک بھی غائب ہو گئی۔ مگر چمک مان پڑنے کی کچھ تو وجہ ہوگی۔ سابق انٹرنیشنل ریفری احمد جان نے لیاری کی فٹ بال کے کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ دیکھیں جی، 70 کی دہائی کے بعد اس پاکستان کے فٹ بال پر قابض ہو گئے پولیٹیشین لوگ۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور 98 میں نواز شریف کی حکومت آئی تو اس نے محکمہ جاتی اداروں میں اس نے ڈاؤن سائزنگ شروع کر دی، جس سے یہ تمام فٹ بال کے ادارے متاثر ہوئے۔ کسی نے آواز تک نہیں اٹھائی۔ جب بچے بے روزگار ہو گئے تو یہ جو آٹے میں نمک کے برابر گینگوار لیاری میں موجود تھے، ان لوگوں نے ان کھلاڑیوں کو آفر دی کہ آپ آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ گینگ وار نے لیاری کی زندگی کو بری طرح متاثر کیا، جس کا براہ راست اثر کھیلوں خصوصاً فٹ بال پر بھی پڑا ہے۔ پاکستانی فٹ بال کے ماضی میں لیاری کا ہمیشہ سے ایک اہم کردار رہا ہے۔ فٹ بال اگرچہ اب بھی یہاں کھیلی جا رہی ہے، لیکن یہاں کا نوجوان اپنے مستقبل کے بارے میں بے یقینی کا شکار ہے۔ عبدالرشید شکور، BBC، کراچی۔